آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ نسرین ہادیہ کے شمارے نومبر کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے والدین کے تعلقات کے بچوں پر اثرات، قسط نمبر 1، اور اس کی رائٹر ہیں ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس۔ زندگی کی بہار اور حاصل زندگی اولاد ہے۔ ان کے وجود سے جسمانی اور روحانی خوشیاں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں۔ اولاد ایسی نعمت ہے جن سے ماں اور باپ جیسے دو عظیم کردار ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ قدرت نے بچوں کی نشو و نما کے لیے خاندان کو منظم کیا۔ خاندان والدین اور اولاد سے بنتا ہے۔ جس قدر والدین کا آپسی تعلق بہتر ہوگا، اسی قدر گھر کا ماحول سازگار رہے گا۔ بچے کی زندگی اور اس کی نشو و نما میں والدین کے آپسی تعلق کی بڑی اہمیت ہے۔ بچے اور والدین کے تعلق کے سلسلے میں والدین کے آپسی تعلقات کا استوار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر ان بچوں کی تربیت بہت بہتر انداز میں ہوتی ہے جہاں ماں باپ کے درمیان آپس میں خوشگوار تعلق ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا دل سے احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مصالح کی رعایت کرتے ہیں، دونوں مل کر ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، تمام امور میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح دونوں ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح رشتے میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس ماحول میں جو بچہ پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر امن و امان کا احساس بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بہترین نمونہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح تعامل کیا جائے۔ پھر اس کے اندر یہ شعور پروان چڑھتا ہے کہ اس زندگی میں سب سے مامون جگہ گھر ہے۔ باہر کے ماحول سے اس کا رابطہ بطور ضرورت رہتا ہے اور گھر کو اپنی ذات کے لیے سب سے محفوظ جگہ سمجھنے لگتا ہے۔ جس قدر اسے گھر اور گھر کے افراد پر اعتماد رہتا ہے، اسی قدر سماج میں دیگر افراد کے سامنے اس کا اعتماد بحال رہتا ہے۔ اس کے برخلاف ایسا ماحول جس میں ہر وقت ماں باپ کے درمیان بحث و تکرار ہوتی ہو، ایک دوسرے کے خلاف چیخ و پکار کا ماحول رہتا ہو، غصے میں آوازیں بلند ہوتی ہوں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو برا کہنے اور برا سمجھ کر سرگوشی کرنے کا مزاج ہو، تو ایسے ماحول میں جو بچہ پروان چڑھتا ہے وہ خوف و ہراس میں مبتلا اور انتشار ذہنی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف تو ماں باپ سے یکساں طور پر محبت کرتا ہے، مگر دوسری طرف اس کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کہ دونوں میں سے کس کی طرفداری کرے۔ اس کو دونوں کے درمیان تفریق اور گھر کے بکھرنے کا امکانی خطرہ ستاتا رہتا ہے۔ وہ غیر محسوس اندیشوں کا شکار رہتا ہے اور اس کا خوف اسے احساس محرومی کا شکار بنا دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچے کے لیے کسی اجتماعی سرگرمی اور گھریلو تقریب سے لطف اندوز ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس ماحول میں کھانے کے اوقات، سفر، اجتماعی سرگرمیاں سب اختلاف کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اس ماحول میں بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ بچہ شام کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا ہو، نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے والدین کے جھگڑے ہوتے ہوں، ایسے میں والدین کی بلند آوازیں اس کو بہت پریشان کرتی ہیں۔ اس طرح بچہ جب اسکول سے واپس ایسے ماحول میں آتا ہے جہاں غصے کا ماحول ہوتا ہے اور ہر طرف تناؤ ہی تناؤ نظر آتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں اس طرح کے اختلاف کے سبب بچے اور والدین کے درمیان اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہر ایک تناؤ کا شکار رہتا ہے اور ہر کوئی ذہنی الجھن، کوفت اور تکان میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ازدواجی تعلقات میں بعض دشواریوں اور پریشان کن لمحات کا آنا فطری عمل ہے۔ یہ بھی ضمانت دینا مشکل ہے کہ ماں باپ کے درمیان جو کچھ بھی ہو، بچہ اس سے دور رہے، نہ اس کو دیکھے اور نہ سنے۔ اگر والدین کے درمیان کسی وقت کوئی بحث و تکرار ہو جائے اور بچہ اس کو دیکھ لے تو یہ بہرکیف بہتر ہے کہ والدین خاموش رہیں۔ اپنے بچوں کو نفسیاتی دباؤ سے بچانے کے لیے زوجین کا یہ اقدام بھی ایک بڑی قربانی ہی شمار ہوگا۔ خاندانی زندگی کے لیے بہتر ہے کہ افراد خانہ کے درمیان صراحت کا چلن ہو، جہاں وہ براہ راست آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہوں۔ بچوں کے لیے ہمیشہ وہ گھر بہتر قرار پاتا ہے جس میں ماں باپ ایک دوسرے کی رائے اور نقطۂ نظر کا پورا احترام کرتے ہوں اور ہر فرد کو
اپنے افکار و احساسات کے اظہار کی آزادی حاصل ہو۔ ایسا کرنے سے ایک دوسرے کو اس کی شخصیت و انفرادیت کو باقی رکھنے میں مدد ملتی ہے، رشتوں میں احترام باقی رہتا ہے اور ایک دوسرے کی قدر و قیمت بھی رہتی ہے، کیونکہ انسانیت کی قدر و قیمت کے شعور سے آگہی پر ہی انسان کی خوش نصیبی اور خوش بختی منحصر ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر کے ماحول کو بھی مناسب قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں اختلاف رائے کے موقع پر صلح جوئی اختیار کی جائے اور آزادی کے ساتھ بات چیت کر لی جائے، بجائے اس کے کہ بات جھگڑے تک پہنچے اور تیز و تند آوازوں میں الفاظ کا تبادلہ ہو۔ شور شرابہ اور جھگڑے سے اختلاف کو حل کرنے میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ دونوں فریقوں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی اہلیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ ہم ان سے مشورہ کریں۔ تاہم جب زوجین لڑنے لگے تو ہر کس و ناکس پند و نصح کا دفتر کھول دیتا ہے، ہر ایک درمیان میں بولنے لگتا ہے۔ اس طرح زوجین اپنی قدر و منزلت اپنے ہاتھوں کھو دیتے ہیں۔ سیانے لوگ کہا کرتے تھے، گھر کی مٹھی بند ہو تو لاکھ کی، کھول دو تو خاک کی۔ صورتحال اسی کے مصداق بن جاتی ہے۔ زوجین کے اختلاف کی ابتدا معمولی سی بات سے ہوتی ہے، جس کا حل سادہ سی گفتگو سے ممکن ہوتا ہے، لیکن غیر شعوری طور پر وہ بڑھ کر ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ پھر کوئی فریق رجوع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، جذبات بھڑکتے ہیں، باتوں کی تکرار اور موافق کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہر ایک فریق دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے قصوروار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ایک طرح سے انتقام کی کوشش کرتا ہے۔ آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ کی سی صورتحال کچھ اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس میں بچے کے ساتھ کوئی مثبت اور ثمر آور عمل انجام نہیں پاتا۔ چند دن گھر میں یہی ٹکراؤ کی صورتحال باقی رہتی ہے۔ تناؤ کے ماحول میں آدمی کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو کہنا بھی نہیں چاہتا، اور اسی تناؤ کے سبب سننے والا وہ سمجھتا ہے جو کہنے والے کا قصد نہیں ہوتا۔ پھر دونوں ہی جو کچھ سنتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کو دوسرے مواقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ پھر چند دنوں یا ہفتوں کے بعد از سر نو جنگ چھڑتی ہے تو اس موقع پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں درمیان میں بھی گفتگو پر ان تلخ یادوں کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ والدین کے اختلافات کے بچوں پر اثرات۔ نمبر 1، والدین کی لڑائی جھگڑے دیکھ کر بچوں کی شخصیت سے امن اور شانتی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ 2، والدین کے جھگڑے میں بچوں کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ کس کی طرف ہیں اور کس کو غلطی پر سمجھتے ہیں۔ اس کیفیت میں وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور بچوں کی قوت فیصلہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ کے لیے متاثر رہتی ہے۔ 3، گھر کے جھگڑوں میں والدین اکثر غصے میں رہتے ہیں اور غصے میں انسان اپنی زبان پر کم ہی قابو رکھ پاتا ہے اور بچے بھی بد زبانی سیکھ لیتے ہیں۔ 4، گھر کے ماحول میں لڑائی جھگڑے کا خوف اس کو دوستانہ ماحول فراہم نہیں کر پاتا اور وہ احساس محرومی میں ہمہ وقت گھرا رہتا ہے۔ ایسی کیفیت میں وہ باہر والوں پر انحصار کرتا ہے۔ نمبر 5، اکثر اس طرح کے ماحول میں پرورش پانے والے بچے افیئرز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے گھر کا سکون نہ ہونا انہیں ایسی حرکات میں انٹیمیسی فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خود اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، ٹین ایجرز ایسے ماحول سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ رویے اختیار کرتے ہیں اور اینٹی سوشل ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں۔ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے درمیان ہونے والا تفرقہ بچوں پر ظاہر نہ ہو۔ بچوں کو ان معاملات سے بچانے کے لیے وہ جو بھی قربانی دے سکتے ہیں انہیں دینا چاہیے۔ جاری۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔